آپ دیکھ رہے ہیں ذخیرہ اردو ادب چینل۔ آپ سبھی کی خدمت میں میرا پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام اور آداب۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت ہی اہم اور کارآمد ہے۔ اس ویڈیو میں ترقی پسند تحریک سے متعلق اہم معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے 2 ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جن کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک نے ادب کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ اس تحریک کا آغاز لندن سے ہوا۔ ترقی پسند تحریک کے بانی سجاد ظہیر ہیں۔ 24 نومبر 1934 عیسوی میں ہندوستانی نوجوانوں کا ایک گروپ جو لندن میں مقیم تعلیم حاصل کر رہا تھا، لندن یونیورسٹی کے ایک ریسٹورنٹ نان کنگ کے پیچھے ایک کمرے میں جمع ہوا۔ اس گروپ نے ہٹلر کے فاشزم کی مخالفت کی۔ 1935 عیسوی میں اس گروپ میں شامل سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی پرکاش، پرمود سین گپتا اور محمد دین تاثیر نے ایک انجمن بنائی۔ انجمن کا نام انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن رکھا اور ملک راج آنند اس کے صدر مقرر ہوئے۔ انجمن کا مینیفیسٹو کا مسودہ بھی لندن میں ہی تیار ہوا۔ 1935 عیسوی میں ہی سجاد ظہیر ہندوستان آئے اور مولوی عبدالحق، منشی پریم چند، جوش ملی آبادی، دیا نارائن نگم نے مینیفیسٹو کے مقاصد سے اتفاق کیا اور اس پر دستخط کیے۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس 15 اپریل 1936 عیسوی کو لکھنؤ میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی۔ ترقی پسند تحریک کی دوسری کل ہند کانفرنس مارچ 1938 عیسوی میں کلکتہ میں منعقد ہوئی۔ صدارت ملک راج آنند نے کی۔ تیسری کل ہند کانفرنس مئی 1942 عیسوی میں دہلی میں ہوئی، جس کی صدارت ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی۔ ترقی پسند تحریک کی چوتھی کل ہند کانفرنس اکتوبر 1945 عیسوی میں حیدرآباد میں منعقد ہوئی۔ صدارت حسرت موہانی نے کی۔ پانچویں کل ہند کانفرنس دسمبر 1947 عیسوی میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ صدارت رشید احمد صدیقی نے کی۔ چھٹی کل ہند کانفرنس مئی 1949 عیسوی میں بھیمڑی میں منعقد ہوئی، جو ممبئی کا ایک علاقہ ہے، جس کی صدارت رام بلاس شرما نے کی۔ ترقی پسند تحریک کی 7ویں کل ہند کانفرنس مارچ 1952 عیسوی میں دہلی میں ہوئی، جس کی صدارت کرشن چندر نے کی۔ ترقی پسند تحریک کی 8ویں اور آخری کل ہند کانفرنس مئی 1956 عیسوی میں حیدرآباد میں منعقد ہوئی۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ کس نے کہا تھا؟ جی ہاں دوستو، یہ منشی پریم چند نے کہا تھا۔ جب اس نے 1936 عیسوی میں پہلی کل ہند کانفرنس منعقد ہوئی، وہاں پر خطبہ صدارت دیا تھا، تو وہاں پر اس نے یہ کلمات کہے تھے۔ کس افسانے کو ترقی پسند تحریک کا نقیب سمجھا جاتا ہے؟ پریم چند کے افسانے کفن کو ترقی پسند تحریک کا نقیب سمجھا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس میں شامل ہونے والے ممبران کا نام بتائیے۔ پریم چند، حسرت موہانی، جے پرکاش نارائن جو ایک سیاستدان تھے، یوسف علی مہر، میاں افتخار الدین، سجاد ظہیر، ملک راج آنند۔ ترقی پسند تحریک کے تائیدین کے نام بتائیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور، جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کی حمایت کی۔
اس تحریک کے کتنے مقاصد تھے؟ اس تحریک کے 4 مقاصد تھے۔ اردو کے کلاسیکی سرمایہ کو بیکار قرار دینے والی تحریک کا نام بتائیے۔ ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک نے کس اصناف نثر کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ افسانہ اور تنقید کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ غزل کو ذریعہ اظہار بنانے والے ترقی پسند شاعروں کا نام بتائیے۔ فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز، مجروح سلطان پوری۔ ترقی پسند غزل کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ مجروح سلطان پوری کو ترقی پسند غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ سجاد ظہیر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 5 نومبر 1905 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ انگارے کیا ہے اور اس کی اشاعت کب ہوئی؟ انگارے سجاد ظہیر کا ترتیب دیا ہوا کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سجاد ظہیر کی 5 کہانیاں شامل ہیں اور 1933 عیسوی میں اس کی اشاعت ہوئی۔ انگارے میں شامل سجاد ظہیر کی 5 کہانیوں کے نام بتائیے۔ نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری اور پھر یہ ہنگامہ۔ انگریزی سرکار نے انگارے کو کیوں ضبط کر لیا؟ کیونکہ اس کتاب میں جاگیرداروں، مذہبی ٹھیکیداروں، انگریزوں کی حکمت عملی اور دوہرے اخلاقی اقدار کا مذاق اڑایا تھا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں پریم چند کے خطبہ صدارت کے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے 1936 عیسوی میں لکھنؤ کی پہلی کل ہند کانفرنس میں کہے تھے۔ ان کلمات سے ترقی پسند تحریک کے اغراض و مقاصد واضح ہو جاتے ہیں۔ خطبہ صدارت اور مقاصد تحریک: ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے۔ سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آپ کے لیے نہایت ہی اہم اور کارآمد ویڈیو جو ترقی پسند تحریک سے متعلق آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔